إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمین یا رب العالمین. جی آج ہمارا ڈے 3 ہے، للیلۃ القدر کا دن 4 ہے، اور مے بی گلف کنٹریز کے اندر 5 ہو اور طاق رات ہو سکتی ہے ان کی ادھر. تو ہم لوگ جیسے رمضان شروع ہوا تھا، انرجی تھی، اور پھر للیلۃ القدر شروع ہوئی تھی تو پھر ایک دوسری ٹائپ کی انرجی سٹارٹ ہو گئی. آپ میں سے کوئی سسٹر ایسی بھی ہیں جو تھوڑا سا شیئر کرنا چاہیں گی کہ جب ان کی انرجی ڈاؤن ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹ کرتی ہے؟ کوئی سسٹر ایسی ہے جو اپنے آپ کو پورا اکٹھا کر کے اپنا فورس لگا لگا کے، اور پھر فورس کے اندر وہ کیا چیز امپلیمنٹ کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کرے اور پھر اٹھائے اور جگائے اور یہ ساری چیزیں کر سکے؟ کوئی ہیں جو اپنے آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ شیئر کریں گی اپنی اس ایکسپیرینس کو کہ جب رمضان شروع ہوا تھا اس کے بیچ میں تھکاوٹ آئی تو کیا کیا؟ اب للیلۃ القدر راتیں ہیں اور جاگنا ہے، روٹین کافی، یعنی کہ ایک انسان کی اپنی روٹین سے ذرا چینج ہوتی ہے اور پھر وہ اپنی فل انرجی لگاتا ہے. جی ناظمہ. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا ہے نا نی میں پیر درد، پورا سائٹکا کا پین ہے، کمر میں بھی ہوں درد ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوں تکلیف. مطلب پھر میں ہوں تھوڑا سا جیسے نماز پڑھتی ہوں پھر میرے پیر میں پین چالو ہوتا ہے، درد ہونے لگتا ہے، تو میں تھوڑا بیٹھ جاتی ہوں، بیٹھ کے اپنے اذکار کرتی ہوں، پھر بعد میں ہوں تھوڑا واک کرتی ہوں. اس ٹائم پر میں پھر پڑھتے رہتی ہوں. پھر بعد میں جیسے تھکان بہت زیادہ ہوتی ہے تو پھر میں وضو کر کے تھوڑا سا نا پانی پیر پہ بہا دیتی ہوں، گرم ہوں ایسا نہیں کیا، تو مجھے تھوڑا ہوں اور تھوڑا اچھا فیل ہوتا ہے. ہوں اور اس طرح ہوں جب آپ کا لیکچر یہ جب سٹارٹ ہوتا ہے نا تب پھر بعد میں اور زیادہ موٹیویٹ ہو کے اور ایسا لگتا ہے اور انرجی آ گئی اندر. الحمد للہ جی الحمد للہ. الحمد للہ. پھر تو اس کے بعد میں پھر اور باقی پھر میں نماز اپنے پورے کر لیتی ہوں، پھر ہوں پارا پڑھتی ہوں اسی طرح، تھوڑا ہوں بیٹھ کے تھوڑا سے واک کر کے جتنا مجھے یاد ہے، جس طرح کی سورے الحمد اور وہ سب. اس طرح میرا پورا الحمد للہ مطلب سحری تک کا ٹائم چلا جا رہا ہے. الحمد للہ. ماشاء اللہ تبارک الحمد للہ ماشاء اللہ تبارک اللہ. اللہ تعالیٰ لباسا طہر انشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا کرے اور قبول کرے جو بھی ہم کوششیں کر رہے ہیں. جی جی مہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے ساتھ استاذہ بیچ میں جو کچھ روزے ڈسٹرب ہوئے میری طبیعت کی ہوں وجہ سے، بہت سویر چیسٹ انفیکشن ہو گیا، تو وہ بخار بہت تیز اور روزے چھٹے ہوں بھی. تو ہوں لیکن وہ بس وہ جسے کہہ لینا کہ وہ مجھے ایسا فیل ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے نا شاید مجھے ایک ہوں وہ جھٹکا دینے کے لیے کیا کہ نہیں بس ہوں اب یہ پھر ایسے چلے گا تو پھر بہت زیادہ نقصان ہے میرا. تو ہوں اب میں کیا کرتی ہوں کہ اب جیسے آپ کا لیکچر ختم ہوگا تو جو ہوں بیچ میں 1 گھنٹہ ہوتا ہے اس میں میں بچوں کے ساتھ کھانا ان کا وائنڈ اپ کر کے، تو ہوں اس کے بعد 12 سوا 12 یہاں پر قیام اللیل سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ میرے گھر کے بالکل سامنے مسجد ہے، تو ہوں میں 12 بجے وہاں چلی جاتی ہوں اور پھر مجھے واپس آتے آتے وہاں سے 2 بج جاتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ سے ہوں آج کل وہ کافی لمبے قیام اور سجود کروا ہوں رہے ہیں. ہوں وہ ٹائم مجھے لگتا ہے کہ وہ نیند کا بھی بہت زیادہ غلبے والا ٹائم تھا، جو کہ اس طرح سے جو ہے نا میرا مینج ہو جاتا. مجھے ایک وہ ہوتا ہے کہ میں نے جانا ہے اور بس اس کی ہوں تیاری میں، اور پھر بچوں کو کھانے کا ٹائم بھی میں نے تھوڑا سا اس ٹائم پہ سیٹ کیا ہے، تھوڑا سا چھٹیاں ہو ہوں گئی ہیں بچوں کو، ہوں تو وہ ہوں میں اس طرح نا تھوڑا سا خود کو تھوڑا سا بیزی کر کے اور تھوڑا سا ایکٹیو کر کے وہ اس ٹائم پہ اٹھ جاتی ہوں، کیونکہ اس ٹائم پہ مجھے فیل ہوتا ہے کہ نیند آ رہی ہے، لیکن وہ ہوں تھوڑے سے دوسرے کاموں میں جو ہے نا وہ بیزی کر کے، اور پھر پتا ہوتا ہے کہ اب جانے کی تیاری کرنی ہے، مسجد جانا ہے، اور وہاں جا کے الحمد ماشاءاللہ پھر سب کو جب دیکھتے ہیں کہ سب للہ اتنی انرجی سے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ خود ہی جو ہے نا وہ نیند کا وہ ختم ہو جاتا ہے. الحمدللہ. الحمد للہ.
یعنی کہ فرسٹ نے کہا کہ مجھے لیکچر سے انرجی ملتی ہے، سیکنڈ نے کہا کہ میں مسجد جاتی ہوں، وہاں کی برکتیں، جی رحمتیں اور مجلس کا اور جماعت کا اور قرات کا اور وہ قاری کی جو ہوتی ہے قیام کے اندر جو جی، ان کی مجھے لگتا ہے تلاوت وہ ہوتی جیسے ہے، نا ماشاء بالکل وہ قاری کی آواز مجھے لگتا ہے میرے اپنے لیے نا ایک اللہ۔ تھراپی ہے، بہت بہت زیادہ وہ پرسکون بالکل صحیح، لگتی ہے وہ بہت اس ٹائم پہ۔ بالکل صحیح، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ جی جی یہ کچھ ٹپس ہوتے ہیں، ہم کیوں ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہیں کہ جس کو لگے کہ میرا تھوڑا سا ہمت کم ہو رہی ہے، انرجی کم ہو رہی ہے، تو یہ سب ان کے لیے ٹپس ہیں۔ جی شاہدہ پروین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، اللہ کا پاک کا بہت شکر ہے، بہت کرم ہے اللہ پاک کا، بہت اچھا جا رہا ہے ٹائم۔ میں کے راتوں میں بہت کم جاگتی ہوں الحمد ہوں، للہ۔ ایسا ہو رہا ہے کہ کیونکہ پچھلی دفعہ بھی لاسٹ ٹائم جو قیام اللیل تھا تو تھوڑا مطلب سو جاتی تھی، لیکن ہوں، ابھی الحمد للہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ اور جب مجھے نیند آ رہی ہوتی ہے میں پھر کیا کرتی ہوں، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ قرآن پاک پڑھا کرو نوافل تراویحوں میں، تو مجھے اس میں بہت ہوں، مزہ آتا ہے پڑھتے ہوئے نا۔ ہوں، اب دو ہوں، رکعات میں، 4 رکعات میں میری پوری کوشش ہوتی ہے بالکل سلو سلو پڑھتی ہوں موبائل سے، کہ ایک پارہ میں ہوں، پڑھ لیتی ہوں، جیسے میں ہوں، پڑھتی ہوں نا میری نیند نہیں آتی بالکل بھی نا۔ ہوں، ہوں، اور بڑا بہت سکون ملتا ہے پڑھ کے قرآن پاک، بہت اچھا ہوں، مطلب رہا ہے ہمارا ایکسپیرینس۔ اور جب ہوتا ہے تو پھر آن لائن جو اساتذہ کے چل رہے ہیں 2024 کے نا ہوں، مناجات انبیاء، تو وہ ہوں، میں لیکچر نکالتی ہوں، جیسے ان کے لائیو چل رہے ہوتے ہیں رات کو میرے 12 بجے یا اس طریقے سے ٹائمنگ سے جو چلتے ہیں، ہوں، یا صبح ایک ٹائم بھی ہم بات جب ان کے چل رہے ہوتے ہیں تو وہ لگا لیتی ہوں، ہوں، وہ جیسے سنتے رہتی ہوں ساتھ ساتھ، پھر نیند جو ہوتی ہے الحمد للہ وہ غائب بھی ہو جاتی ہے۔ غائب ہو جاتی، ماشاء اللہ تبارک اللہ۔ جی ماشاء اللہ، جو آپ کو دل کرے کہ کسی کی بات سن کے آپ کو انرجی ملتی ہے، وہ لیکچر سن سکتے ہیں، ماشاء اللہ یہ بھی بہت اچھا ٹپ ہے کہ جہاں پہ لگے۔ اچھا یہ مورال کا ایک ہوتا ہے کہ نا ہمیں غلبہ آ رہا ہے نیند کا، ایک ہوتا ہے کہ ہم تھک رہے ہیں اور بھاری ہو رہا ہے، جیسے چلنا اٹھنا اور عبادت کرنا، زبان تھک رہی ہے، جسم تھک رہا ہے، جیسے کوئی بیمار ہو رہا ہے، اس کو موٹیویشن جو جس جس چیز سے ملتی ہے وہ یہ ساری چیزیں الحمدللہ شیئر ہو رہی ہیں۔ اور جیسے سیکنڈ انہوں نے کہا کہ قرآن کی تلاوت سے مجھے بہت مزہ آتا ہے، واقعی کئی لوگوں کو ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ تلاوت کرتے ہیں قیام کے اندر تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، ایک پارہ پورا پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ٹپ ہے کہ بیٹھ کے اگر ہم عبادت کرتے کرتے نیند آ رہی ہے یا پھر کمر دکھنا شروع ہو گئی ہے یا کچھ بھی ڈفرینٹ ایشوز ہوتے ہیں، تو پھر وہ وضو کرے اور پھر قیام کرے اور پھر قرآن کے ساتھ، اور پھر یا پھر کسی ایسے پسندیدہ اسکالر کی جو لیکچر سننا شروع کر دے جس کی آواز آپ کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے، تو یہ بھی بڑا اچھا ہے، یعنی کہ ایک ٹپ ہے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے۔ بالکل صحیح، جزاک اللہ خیر شاہدہ۔ جی رافیہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم آپ السلام نے ورحمۃ ایک بار نا لیکچرز میں بتایا تھا کہ جیسے کچھ عورتیں جو کہتی ہیں نا آرگنائز کرنے کے حوالے سے آپ نے بتایا تھا، اللہ۔ تو وہ بس کچھ بات میرے بڑے دل کو کلک کر گئی، تو میں نے اپنے آپ کو نا خود ہی ایسے آرگنائز کیا اور ایسا ٹائم ٹیبل بنایا کہ بھائی میں نے جب جاگنا ہے، اور شکر الحمدللہ ہمارے گھروں میں شروع سے عادت تھی کہ ان راتوں میں جاگنا ہے، تو وہ ہم جاگتے ہوتے تھے۔ اور دوسرا کبھی جب مجھے لگتا ہے نا میں زیادہ ہو رہی ہوں تو میں نیچے چلی جاتی ہوں، نیچے میری ساس ہوتی ہیں وہ اکثر لاؤنج میں بیٹھ کے نا، تو وہ رات کو عبادت کر ہی رہی ہوتی ہیں، تو وہ مجھے کہنے گے اچھا یہ کچھ ہے پینے کو، میں کہوں گی اچھا میں بنا دیتی، تو وہ ہنستی ہیں کہتی ہیں ہاں عبادت ثواب لے لے آج کی رات نا، تو وہ لائک ان کے ساتھ سے بات ہو جاتی ہے، لیکن مجھے پتا ہوتا ہے نیچے میں جاؤں گی ان کو چلو پانی ہی دے دیا، تو وہ میری عبادت کی عبادت ہو جاتی ہے، نیچے کا چکر لگا کے میں ویسی فریش ہو جاتی ہوں، 2 4 باتیں کر لی، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو میں ساتھ والے روم میں چلی گئی، اور چلو وہ بندے کا نا تھوڑا مائنڈ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا پتہ نہیں طریقہ صحیح ہے کہ نہیں، میری سب سے جو چھوٹی بیٹی ہے نا وہ 3 سال کی ہے، تو میں کوشش کرتی ہوں یہ رات کو لیٹ جگ جاگے، اس کے چکر میں پھر میں بھی جاگتی رہتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ اس کی ڈیوٹی دینی ہے، پھر میں اس کو دیر سے سلاتی ہوں، لیکن مجھے پتا ہوتا ہے کہ اب میرے پاس سونے کا کوئی چارہ نہیں ہے، میں نہیں سوؤں گی، تو وہ میں نے اس کی روٹین خراب کی ہے، لیکن اسی لیے کہ میں جو ہے نا جاگ سکوں، تو پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے کہ نہیں، لیکن اب وہ پھر اس طرح سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ خود آسانی کر دیتے ہیں۔ اور جب مجھے لگتا ہے میں بالکل تھک گئی ہوں نا، اب میرا مطلب نفل نہیں پڑے جا رہے اس طرح سے، تو میں ٹیرس پہ چلی جاتی ہوں، اور مطلب یہ میں نے اس بار کیا، میں نے پہلے کبھی اتنا غور نہیں کیا تھا، اور میں بیٹھ کے سکون سے جو ہے نا obviously ماسکیٹو ریپیلنٹ لگا کے تو پھر میں آسمان کو دیکھتی ہوں ضرور، اور اس ٹائم مطلب میں بہت سوچتی ہوں، بہت کچھ سوچتی ہوں، تو باقی آگے اللہ قبول کرے۔
आमीन आमीन। जी, राफिया का टिप है कि अगर मुझे अपनी एनर्जी को बहाल करना होता है तो फिर मैं थोड़ा सा घूम फिर लेती हूँ, ये भी अच्छा है। और आपके साथ वाले रूम में या आपके जो हैं बड़े हैं बुजुर्गों की, उनकी थोड़ी सी खिदमत कर ली, उनको चाय पानी पूछ लिया, क्योंकि माशाल्लाह बुजुर्ग तो वाकई रात को जागते होते। मेरे सास ससुर भी जब रात को इधर मेरे साथ थे तो एक कमरे में मेरी सास तलावत लगा लेती थी रात को, एक दूसरे कमरे में मेरे ससुर लगा लेते थे। तो माशाल्लाह तबारक उनके कमरों में आवाजें आती थी तो एक घर बड़ा खूबसूरत समा हो जाता है। तो ये भी एक अच्छा टिप है कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद उनके पास जाएं, उनसे पूछें आपको कोई चीज चाहिए तो नहीं है। और खुद भी इंसान जो खामोश रह रह के जैसे तस्बीहात कर रहा होता है, वो एकदम ना नींद आना शुरू होती है खामोशी खामोशी के साथ। तो ये अच्छा टिप है कि हम किसी से बात कर लें। मगर सेकंड जो आपने बताया है कि बच्चों को जगाने का, तो मेरा ख्याल है कि ये उनकी नींद को, एज जो आपने बच्ची की बताई है, तो वो मेरे ख्याल से कि नहीं इतनी फायदेमंद होती, क्योंकि हमारी इबादतों के अंदर अगर बच्चे होंगे ना, वो छोटे बहुत ज्यादा, बड़े हों तो चलो वो तो हमें देखें और सीखेंगे, मगर छोटे बच्चे होंगे, एक तो उनकी हेल्थ की इशू भी हो सकता है, सेकंड ये कि उनकी डिस्टरबेंस जो होती है ना, वो इबादत का फोकस, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो हिला देती हैं। ठीक है, और मैं इस चीज के हक में नहीं होती, क्योंकि मैं मस्जिदों में भी बच्चों को ज्यादा नहीं ले जाने की हक में होती, इल्ला माशाल्लाह कि आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हो। अगर देने की नियत है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। मगर मोस्टली क्या होता है, हम अपनी ये जो टाइम है ना, यकसुई का और फोकस होने का टाइम होता है, इसके अंदर डिस्ट्रैक्शन तो चाहिए ही नहीं। डिस्ट्रैक्शन का क्वेश्चन तो मेरा था ही नहीं कि आपकी डिस्ट्रैक्शन या फिर आप अपनी नींद को भगाएंगे कैसे। ये है कि आप मोटिवेट कैसे होंगे। अब बच्चों को जगा के मोटिवेट तो नहीं हो रहे ना, जारी बात है, वो बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं और हम भी मोटिवेट तो नहीं हो सकते, बल्कि हम थकेंगे उनके छोटे छोटे काम करके। तो उनकी नींद को आप ऐसे करें, उनको सुलाएं, उनको टाइम टू टाइम सुलाएं, क्योंकि उनकी नींद को जो नींद का साइकिल होता है ना, वो डिस्टर्ब होगा, हेल्थ इशू होंगे। हाँ, अपने आप को डिफरेंट, जो आपने बुजुर्गों की बात की है वो, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टिप है कि आप अपने साथ जाके किसी से बात करें, उनको हेल्प करें, कुछ खाना दे दें, चाय दे दें। और बात करने से ये होता है कि फिर हम फ्रेश अप होके एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। जी सलमा कौसर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी उस्ताजा जी, लास्ट ईयर के रमजान से अल्हम्दुलिल्लाह ये ईयर का रमजान बहुत अच्छे से गुजर रहा है। तो पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब कि बस ऐसा था ना कि बस जागते थे, लेकिन जैसी इबादत करना था ना वैसी तो कर नहीं हम्म। रहे, लेकिन अभी भी बस अल्लाह ताला कबूल करे जो कुछ भी कर रहे हैं। आमीन। नियत तो अल्लाह ताला जानने वाले हैं। और हम्म। तो अब ऐसा है ना कि अब आपके लेक्चर के बाद में ना मैं किचन में जाती हूँ, फिर सहर का बना देती हूँ, फिर हम्म। इसके बाद मतलब उसी दौरान तिलावत लगा सूरह बकरा। तो सूरह हम्म। बकरा भी चलती रहती है और साथ साथ मैं खुद भी पढ़ते रहती हूँ। फिर ये हम्म। किचन का सारा काम होने के बाद थोड़ी देर अल्लाहुम्मा इन्नका फ़अन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी उसको रिपीट करने, वो यूट्यूब पर लगा के वो साथ में रिपीट करती हूँ। फिर हम्म। सलातुल लैल का टाइम हो जाता है। फिर सलातुल हम्म। लैल के लिए नमाज मस्जिद के लिए जाकर फिर हम्म। मतलब कि जब जिस तरह सिस्टम हैरी ने बताया ना अभी हम्म। लंबे लंबे रुकू हम्म। वगैरह चल रहे, तो उसमें नींद आने लगती है। तो फिर मुझे आपकी बातें क्लिक करती है ना कि आपने बताया था एक बार कि आप वसल्लम ने बहुत लंबे लंबे ख्याम और रुकू हम्म। करते थे। तो फिर हम्म। वो चीज सोचते सोचते मेरी नींद चले जाती है। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। अल्लाह के नबी की बातें और खूबसूरत बातें अल्लाह ताला हमें हमेशा याद रखाए। और ये माशाल्लाह ये भी टिप बहुत खूबसूरत है और मैं भी इसको जरूर प्रैक्टिस करती हूँ, और मैं पूरे रमजान से तकरीबन कर रही हूँ कि जो कुरान के सुनने का एक लेवल होता है ना, कि कुरान को सुनना भी चाहिए। तो कारी की आवाज में जब सहरी बनाती हूँ ना, तो मेरी एक पारा जो उसके साथ कंप्लीट होता है कि सहरी बनाते, किचन को ऑर्गेनाइज करते, या जो भी काम किचन का होता है ना, उस टाइम पे ये तलावत चलाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबकी कोशिशों को कबूल करे, और अल्लाह ताला जो है ना ये हिम्मत दे, ताकत दे कि हम इस तरीके की इबादतें करते रहें। चंद दिन अयाम मादूदात है, तो ये चंद दिन है, कुछ घड़ियां हैं, और वो भी हाफ तो गुजर गई, हाफ रह गई हैं। उनमें से भी लास्ट जो डेज होते हैं 29 का और 30 का, वो 50-50 चांसेस होते हैं कि हमें नसीब हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए सबको। जी फिरदौस, जल्दी जल्दी आप बता दें ताकि हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गए साल से लेके ये साल अल्हम्दुलिल्लाह जो ताख़िरात हमारी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हो रही है उस्ताज़ा। और मैं ये हम्म। करती हूँ कि तरावी इस तरह से मैं नफिल नमाज जो पढ़ती हूँ 4 रकात
आपने कहा था ना मुसहफ हाथ में लेके पढ़ सकते हैं, तो हम्म मुसहफ हाथ में लेके पढ़ती हूँ और 29 पारे से उसमें जो भी सूरतें हैं पहले उसे मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद 4 रकात हो के बाद फिर उसका तर्जुमा ट्रांसलेशन जो रहता है ना उसको मैं पढ़ लेती हूँ। उसके बाद उसी दौरान में फिर तस्बीहात भी करती हूँ, क्योंकि ये सब कवर करने में जो आप तस्बीहात जो सेंड करते हैं ना, फिर 4 रकात फिर इसी तरह से करती हूँ, फिर 4 रकात अल्हम्दुलिल्लाह उसी में मेरी तरावी भी होती है, उसमें तर्जुमा भी उसमें आ जाता है और मेरे तस्बीहात भी उसपे आ जाते हैं। उसके माशाल्लाह। बाद फिर उसके बाद आपका जो 12:30 को जो अपना ये प्रोग्राम शुरू होता है ना, ये 1:30 तक अल्हम्दुलिल्लाह ये हो जाता है। उसके बाद फिर बाकी के जो 8 रकात जो नाफिल जो नमाज़ें रहते हैं ना वो अदा करती हूँ। उसके बाद उसमें सूरह मुल्क, सूरह सजदा बाकी के अल्हम्दुलिल्लाह वो सब आ जाते हैं। माशाल्लाह। जब मुझे थकावट फजर के वक़्त बहुत महसूस होता है, सैरी करने के बाद, जब मुझे बहुत नींद आती है। लेकिन फिर मुझे फजर नमाज़ पढ़ना है, उसके बाद कुरान की तिलावत करना है, उसके बाद फिर इशराक नमाज़ पढ़ के मैं सो जाती हूँ उस्ताज़ा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला जो है ना, जो आज और थकावट महसूस कर रहे हैं, अल्लाह ताला क़यामत की थकावट से उसको महफूज रखे। और एक बात उस्ताज़ा सैटरडे के दिन जो हमारा कुरान तकमील डे है, शायद मैं उस दिन ट्रेन में रहूँगी मैं उस दिन, क्योंकि हम लोग सैटरडे मॉर्निंग निकल रहे हैं यहाँ से, 16 अल्लाह आवर्स की ताला जर्नी है। आसानी करे, ले आसानी करे। पता नहीं अगर ट्रेन में ही नेट रहा तो मैं ज़रूर अटेंड करूँगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। चलें जी, अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। हम लोग ये जो सारे काम कर रहे हैं, सवाल बार बार आता है हमारे जहन के अंदर, हम अपने आप को कहाँ रखते हैं, हमारी इबादतें कैसी हैं, हम तज़किया अपना कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, नमाजें भी पढ़े हैं, क़याम भी कर रहे हैं, रुकू भी करते हैं और रात को दुआएं भी करते हैं। सब करते हुए अगर हम साथ साथ सहाबा करम की जो टॉप क्वालिटीज में से एक आती है ना, वो अपना मुहासबा भी करते थे, सेल्फ एनालिसिस भी करते थे। अपने नफ्स को कंट्रोल करना ही असल में कामयाबी होती है। हम जो ये हमारा नफ्स, कभी हमें नींद गलबा आ रहा है, कभी सुस्ती हो जाती है, कभी हमें कोई ख्वाहिशात दीन से दूर कर देती हैं, तो हमने अपने नफ्स को कुछ थोड़ा सा समझाना है, इसको काबू पाना है। क्योंकि रमजान में तो ये शैतान भी जैसे बंधा हुआ है और हमारा नफ्स भी जो है उसको हम बड़े ही चाबुक मार मार के सीधा कर रहे हैं। तो हमें अपने नफ्स के साथ कुछ थोड़ी आज बातें करनी है कि हम इसको समझा सकें कि ये अगले पूरे साल तक ये समझ जाए। इसको थोड़ी नसीहतें करते हैं, अपने से खुद से बातें करते हैं। क्योंकि ये जो इत्काफ है, ये एक सुई है जो तन्हाई में बातें करते हैं। अब रात को हम जाग रहे हैं, कभी हम अकेले होते हैं, जैसे कुछ सिस्टर ने कहा कि मैं बाहर जाके कायनात को देखती हूँ और गौर करती हूँ। तो ये सारी चीजों के अंदर हमने अपने आप को कहीं ढूंढना है, अपने आप को कहीं समझाना है कि मैं कहाँ खड़ी हूँ और मैं क्या कर रही हूँ। मैं इबादतें भी कर रही हूँ तो क्या मैं, इसका मकसद क्या है, ये सारी चीजें अपने नफ्स के साथ हमने ना कुछ थोड़ी सी बातें करनी है आज इंशाल्लाह, इसको समझाना है। सबसे पहले शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से ये समझ लें कि ये जो नफ्स है ना हमारे अंदर कहीं जो बैठा हुआ है, जो मैं ही हूँ, मैं अपने आप को समझते हुए बात करते हैं कि मैं अपने आप को, ये सबसे बड़ा जो नफ्स है ना, ये हमारा दुश्मन है। ये सोच लें, ये हमें एक बुराई और गुनाह की तरफ लेके जाता है और इसका तज़किया करना, इसको सीधे रास्ते पे लाना ही हमारा असल में काम। हम बिगड़ चुके हैं, मैं बिगड़ चुकी हूँ, मेरी आदतें बिगड़ चुकी हैं, मेरे शौक बिगड़ चुके हैं। मुझे अब इसको ठीक करना है और इसको सही करना है। और इसके लिए ये ठीक हो गया ना जिस दिन, इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। ये कुरान की आयतों में अक्सर हम लोग पढ़ते हैं, सूरह शम्स की आयत है, वक़द ख़ाब मन दस्साहा। ये हमने ये आयत पढ़ी होगी आपने कई दफा कि हमने इस नफ्स को जिस दिन ठीक कर लिया ना, उस दिन ये हम अपने आप को एक सही रास्ते पे गामजन समझेंगे। तो क्या करना है, कद अफलाह मन ज़क्काहा व कद ख़ाब मन दस्साहा। यानी कि फलाह पा गया जिसने इस नफ्स को पाक कर लिया, इसको गुनाहों से पाक कर लिया, जैसे अभी रमजान में हमने कोशिश की, और नामुराद हुआ जिसने इसको आलूदा कर दिया। अगर ये खराब कर दिया, कद ख़ाब मन दस्साहा, अगर इसकी मैल कुचैल हमारे मुंह पे लग गई ना, तो फिर तो बर्बादी बर्बादी है।
کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اپنے آپ کو ہمیشہ اپنی خبر لیتے رہنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو بار بار بتانا چاہیے یہ تم نے صائمہ کیا کی ہے۔ اپنے نفس سے باتیں کریں، کہ آپ اپنے آپ کا نام لے کے بات کریں کہ یہ تم کیا کرے۔ کبھی کوئی غلط کام کرو، کبھی کوئی اللہ کی ناراضگی والا کام تو ہم نے ابھی دورہ قرآن میں بہت سارے پڑھ لیے۔ کون سے کام ہیں جو رب کو راضی کرنے ہیں، جو جنت میں جانے والے، کون سے کام ہیں جو جہنم میں جانے والے۔ اگر ان میں سے کوئی کام بھی اگر ہمارے اندر ابھی موجود ہے اور کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، نفس ہمیں شیطان تو ابھی ہے نہیں، ہم شیطان کی تو باتیں نہیں کریں گے، نفس ہی ہمارے پاس ابھی ہے، ہم اسی کی بات کریں، تو اس کو بار بار ملامت کریں یہ تو نے کیا کی۔ اگر روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بول دی ہے، غیبت کر دی ہے، ریاکاری کر دی ہے، دکھاوا کر دی ہے، نمائش کر دی ہے، شو آف کر دی ہے، تکبر کر دی ہے، فخریہ جملے بول دیے، تو پھر اپنے نفس کو شرمندگی دلائیں کہ یہ تو نہیں سارا دن کا دیکھا کریں، اپنا انالیسس کیا کریں کہ میں نے سارا دن کیا کہ اپنی جان کے ساتھ کیا کیا۔ اگر یہ ملامت اگر روزانہ پریکٹس کر رہے ہیں تو یہ نفس لوامہ ہمارا بن گیا ہے، مبارک ہو، یہ ایک لیول آگے آ گیا ہے۔ اگر یہ چند دن پریکٹس کرتے رہے، نفس لوامہ ملامت کر رہے ہیں، ہائے میں نے کیا کی ہے، ہائے میں نے کیا کی ہے، یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے، تو بار بار اپنے آپ کو تم نے ایسے نہیں کرنا، تم ایسی نہیں ہو، تم جہنم کی طرف یہ کام کر رہی ہو، جا رہی ہو، یہ کام اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ مجھے پسند نہیں آئے، یا قرآن میں تو یہ باتیں نہیں لکھی، میں یہ غلط کر رہی ہوں۔ جس دن یہ شرمندگی کا احساس کرتے رہے تو ہم نفس مطمئنہ پہ پہنچ جائیں گے۔ جس دن ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ یہ واقعی غلط ہے، اس دن پھر ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو ہم نے بار بار اپنے آپ کو اب یہ ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہے کہ اپنے نفس کو نصیحت کرتے رہنی ہے، اور ہمیشہ پوچھتے رہنا اپنے نفس کو کہ جب بھی بات کریں نا اپنے نفس کے ساتھ، تو سوال کے انداز میں بات کریں۔ ہمیشہ یوں کہتے رہے کہ اے نفس ذرا تو انصاف تو کر، ذرا تو عقل پکڑ، کتنی بے وقوف ہوں میں کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں کہ جنت و جہنم میرے سامنے ہے۔ ابھی دیکھیں نا قرآن ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے، اور جنت و جہنم کی باتیں ساری ہی ہمیں پتہ چل گئی ہیں، اور اس کا کرنے کا کام بھی ہمیں پتہ چل گیا ہے، اور تجھے نہیں پتا تو نے کیا کرنا ہے، اور دنیا میں مشغول ہے، کھیل تماشے میں لگا ہوا ہے، ہنستا بولتا رہتا ہے، تجھے رونا نہیں آتا؟ جہنم کی باتیں سن کے رونا نہیں آتا؟ کیا تجھے سمجھ نہیں آتی تو نے مرنا ہے؟ اپنے آپ سے باتیں کر کے اس ٹائم ایک لمحے کو اپنے آپ کو سوچ کے دیکھو کہ موت تو اتنی کٹھن حقیقت ہے کہ میں نے مرنا ہے۔ ایک لمحے کو اپنا اپنا نام لیں سارے اور کہیں میں نے مرنا ہے، آج نہیں تو کل میں نے مر جانا ہے۔ جس موت کو ہم بہت دور سمجھ رہے ہیں نا، اللہ کے وہ نزدیک بہت قریب ہے۔ ہمارے لیے دنیا کے سال بہت بڑے لگتے ہیں، جبکہ اللہ کے ہاں اس سالوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بہت کم ہے۔ جس چیز کے آنے میں بہت قریب ہے، اور کب؟ کیا تجھے پتا ہے موت اچانک آنی ہے؟ ہماری موت اچانک آ جانی ہے، کوئی خبر نہیں ہونی، کسی نے کوئی میسج نہیں دینا، کسی نے کال کر کے نہیں بتانا، یا کسی نے ٹائم نہیں دینا کہ یہ اتنا ٹائم ہے تمہارے پاس، اب تم اس دنیا سے جانے والی ہو۔ اچانک بھی آ سکتی ہے، ابھی 1 گھنٹے کے بعد بھی آ سکتی ہے، یہ جو 1 آور کے بعد، کیا پتا ہماری موت کا ٹائم لکھا ہو، یا رات جو آج ہم نے سونی ہے صبح ہماری موت لکھی ہو۔ ہم اس کے لیے کیا سوچ رہے ہیں کہ ابھی نہیں، میں جوان ہوں، ابھی میں جوانی کی ایج ہے، ابھی میں صحت مند ہوں، ابھی تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، ابھی تو بہت ٹائم پڑا ہے، بڑھاپا تو ابھی آیا ہی نہیں ہے، یا پھر میں ابھی بچپن میں ہوں۔ جو بھی ایج میں جس میں بھی یہ سن رہے ہیں، ہم اپنے آپ سے بات کر کے دیکھیں کہ اب کس دن کا انتظار کر رہے ہیں۔ موت تو کسی بھی سانس کے ساتھ آ سکتی ہے، ہمارا اگلا سانس آئے گا کہ نہیں آئے گا ہمیں نہیں پتا۔ موت اتنی قریب ہے کہ اس کی تیاری کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جو تازہ نصیحت بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے، اس کو بس لاپرواہی سے سنتے ہیں اور کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے دل کسی دوسری طرف لگے ہوئے ہیں۔ دل ہمارے کدھر ہے؟ اللہ کی پوری نصیحتیں ہم نے پورے قرآن سے پڑھ لی۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ قریب آ گیا ہے، ہمیں پتہ ہے موت، قیامت سب قریب ہے،
یہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی کہ رمضان بھی آ رہا ہے پھر ویسے ہی ہیں، باتیں سنتے ہیں پھر ویسے ہی ہیں. ریزن کیا ہے؟ ہم کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ بار بار میں جب اپنے آپ کو بھی اور آپ سب بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ ایسا کیا ہو رہا ہے کہ کیوں نہیں ٹھیک ہو پا رہے، یا پھر یہ چیز دل پہ اثر کیوں نہیں کر رہی. اس کے ریزن ہو سکتے ہیں ہمارا عقیدہ شاید خراب ہے. کیا یہ ہمارا جو آخرت کا عقیدہ ہے نا، کہ ہم آخرت کے بارے میں شاید تھوڑے لاپرواہ ہیں. اگر یہ عقیدہ ہمارا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا، یا تو پھر یہ دوسرا عقیدہ ہمارا ہے کہ اللہ سن نہیں رہا، اللہ دیکھ نہیں رہا. یہ جو ہم حرکتیں اپنے گھروں میں کرتے ہیں، یہ تنہائیوں میں جو ہم باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ نہیں رہا یا اللہ تعالیٰ سن نہیں رہا. اگر یہ سوچ ہے ہماری تو اس کا مطلب ہم کافر ہیں. کیونکہ اگر ہمیں پتہ ہے، دوسرا اگر ہمارا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، تو پھر بڑے ہی بے حیا اور بے شرم انسان ہیں کہ ہمیں اس کا پتہ بھی ہے کہ وہ ہمیں سن رہا ہے اور پھر بھی ہم کرے جا رہے ہیں. ہم سے بڑا تو پھر منافق کوئی نہیں ہوگا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈرتے بھی ہیں، ہم اس کو جانتے بھی ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، پھر ہم کریے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہم بے حیا ہیں. یا تو عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم کافر ہیں، اور عقیدہ ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم بے حیا ہیں، کہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو پھر ہم بے حیا ہیں. کوئی تو ایک بات ہے ہمارے نفس کے ساتھ کہ ہم کس چیز کو کہاں رکھتے ہیں. پھر اگر یہ اگر سوچتا ہے کہ اللہ کے عذاب کو وہ برداشت کر لے گا، یہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم چلو دیکھا جائے گا، کیا ہو جائے گا، موت 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 کا ذکر کرتے ہیں، کیا ہو جائے گا، قیامت 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 دیکھ لیں کیا ہو جائے گا. میں تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، مجھے دنیا میں بھی میں اتنی فیورٹ ہوں، سب کچھ اچھا اچھا ہے. قبر میں بھی، قبر کا بار بار ڈراتے ہیں سارے، ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں. کیا ہو جائے گا، اس سے زیادہ کیا ہونا ہے، کچھ نہیں ہوگا، میں برداشت کر لوں گی. اگر یہ بات دل میں آتی ہے ذرا، اگر یہ خیال آ رہا ہے کہ چلو دیکھا جائے گا، یا پھر کہ اتنا بڑا بھی کیا، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، قبر تنگ ہو جائے گی، برداشت کا لیول اگر اتنا ہے تو ایک لمحے کو آگ کے اوپر ذرا چولہا جلا کے انگلی تو رکھ کے دیکھو. یا پھر کبھی یہ گرمیوں کی تپتی دھوپ میں ننگے پاؤں باہر کھڑے ہو کے تو دیکھیں، ایک گھڑی کھڑی ہو کے دیکھیں کہ کیا میں برداشت کر سکتی ہوں. پھر حوصلہ چیک کریں کہ میرا حوصلہ کتنا ہے. اپنی برداشت اور اپنی طاقت سمجھ آ جائے گی. 1 منٹ کے لیے اپنے چولہے کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے دیکھیں، صرف 1 منٹ، 60 سیکنڈز، اور کہاں قیامت والے دن اور جہنم کی ہمیشگی کی آگ. تو اپنے آپ کو پھر چیک کر لیں کہ میں کیسے بے فکر ہو گئی ہوں کہ یہ سب دیکھا جائے گا. یا پھر ہم ایک اور چیز میں بھی بے فکر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید ہمیں غلط لگ رہا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. یہ چیز ہمیں بڑے دل کو بے فکر کیے ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے گا. کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے. مگر ایک لمحے کو تو یہ سوچیں کہ اتنا یقین ہے اللہ بے بخشنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کریم ہے، تو پھر اپنے دنیا کے کاموں پہ اس کا کرم کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ ہم پھر دنیا کے کاموں میں اتنے کانشیس کیوں ہیں؟ ہم اپنے گھروں کے تالے کیوں اتنے لگاتے ہیں؟ کھلے رہنے دے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ حفاظت کرنے والا. پھر ہم اپنے معاملات کے اندر خود تدبیریں، خود فیصلے راتوں کو کیوں جاگتے ہیں؟ بے فکر ہو کے سو جائیں، توکل اللہ کریں. دنیا کے معاملوں میں توکل اللہ کیوں نہیں کرتے؟ جب دنیا کے پیسوں کی فکروں کی باتیں آتی ہیں، ہمارے بینک کے اکاؤنٹس جب کم ہونے لگتے ہیں تو دم کیوں نکلتا ہے؟ جب بچوں کے اسکول کی ایجوکیشن کا مسئلہ آتا ہے تو فکریں کیوں لگ جاتی ہیں؟ اچھے اسکول میں ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا تو اب ہم کیوں اتنے غمگین ہوتے ہیں؟ تب کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا، میرا کام تو نہیں ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. یہاں کیوں نہیں سوچ آتی؟ آخرت میں ہی جا کے کیوں ہم کہتے ہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ اللہ کے خزانے جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں دنیا میں، تو ہم لوگ جو آخرت کے بارے میں بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے یہ کرنا چاہتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے. یہ ہمارے دوہرے عقیدے کیوں ہیں؟ اصل میں یہ کہیں نفاق تو نہیں ہے میرے اندر؟ کہیں جھوٹے دعوے تو نہیں ہے میں مسلمان ہوں؟
اللہ تعالیٰ دنیا کے بارے میں کچھ اور آخرت کے بارے میں کچھ اور ہے. دنیا میں وہ معاملات جو اللہ کے ہاتھ میں ہیں اس کے بارے میں ہم اتنے بے فکر ہیں. آخرت حالانکہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے اور جس کو ہم نے خود ٹھیک کرنا ہے، ہم نے خود جنت میں جانا ہے، ہم نے خود اپنی جنت تیار کرنی ہے اور ہم نے بچنا ہے اپنے جنت کے راستوں سے. جو جانے والے تھے وہ چھوڑ کے ہم نے جہنم کے راستوں پہ چلنا شروع کیا. یہ کہاں کی بات ہو گئی؟ یہ کیسا انصاف ہو گیا؟ اپنے آپ کو خود رکھ کے سوچیں کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود کے اندر، زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اب آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے کوشش کی ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق تو یہ ہے کہ دنیا کی ذمہ داری اللہ کی ہے، آخرت کی ذمہ داری انسان کی اپنی ہے. تو ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ذمہ داری رزق کی اپنے اوپر لی ہوئی تھی اور آخرت کو کمائی ہم نے کرنی تھی. مگر ہم یا تو ہم نعوذ باللہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بات غلط ہے، جس چیز کی ذمہ داری اس نے لی ہوئی تھی تو اس کے اوپر تو پاگلوں کی طرح ہم بھاگ رہے ہیں. ہم اپنی دنیا بنا رہے ہیں، ہم ہر کام اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے. ہمارے بچے، ہمارا گھر، ہماری دنیا کے ہر کام ہم نے اپنے جو اللہ تعالیٰ نے کہا میری ذمہ داری ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ انسان کی کوشش سے اس کو آخرت ملے گی اس کی ہمیں پرواہ ہی نہیں. اس چیز کی نشانی کو کیا کہیں گے ہم سب؟ کیا یہ ہمارا ایمان ہے؟ کیا زبانی ایمان ہے؟ اگر یہ زبانی ایمان ہے تو یہ منافقت ہے، اور یہ منافقت ہے تو منافق جہنم کے آخری گڑھے میں ہوگا. تو اپنے نفس کو سمجھائیں کہ یہ میں کس کی فکر رکھتی ہوں. کیا مجھے دنیا کی فکر کرنی چاہیے یا مجھے آخرت کی فکر کرنی چاہیے؟ اپنے نفس سے باتیں کریں. میں بھی کر رہی ہوں، آپ لوگ بھی کریں. پھر یا تو پھر آخرت کے دن کے حساب کے اوپر یقینی ہے کہ ہم ایک چیز سوچ سکتے ہیں، ہمارا نفس ہمیں تسلیاں دے رہا ہے کہ شاید تم اتنی اچھی ہو، تم اتنی نیک ہو کہ بلا حساب ہی جنت میں چلی جاؤ گے. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے تمہیں نہ پار لگا دیں، کچھ نہیں کرنا پڑے گا. یا تو پھر بچ کے کہیں بھاگ جاؤ گی، ایسا کچھ ہوگا. یا پھر تیسری بات ہو سکتی ہے کہ آخرت کو جھوٹ سمجھتی ہو کہ ایسا کچھ ہونا ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر ان میں سے کوئی چیزیں ہیں تو پھر پکے کافر ہیں. بچ گئی جاؤں گی بغیر حساب کے، کہیں بھاگ جاؤں گی، یا پھر جھوٹ ہے سارا کچھ. یہ تو پھر کافر نے بھی کہا تھا، ایسا تو ہونا ہی ہے. ابھی ہمارا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمیں اپنے آپ کو کہ ایک بے دین ڈاکٹر جب ہمیں کہتا ہے کہ فلانی دوائی نہیں کھانی، چند یہ تمہارے لیے یہ فلاں کھانا نہیں کھانا، فلاں میڈیسن آپ نے لینی ہے چاہے کڑوی ہے، فلاں دوائی کو آپ نے میڈیسن کو سوچے 1 منتھ کے لیے کھانا ہے اور شدید کڑوی ہے، اور پھر آپ نے ساتھ میں پرہیز بھی کرنا ہے، اور بعض دفعہ انجیکشنز بھی لگانے پڑتے ہیں، بعض دفعہ سرجری بھی کرانی پڑتی ہے، بعض دفعہ ایسے کینسر کے ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں جو بہت پینفل ہوتے ہیں. مگر ہم لوگ اس ڈاکٹر کی، چاہے وہ بے دین، جتنا وہ ہم کہتے ہیں نا گورے ہیں تو ہم تو اتنا زیادہ اس پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو بات کر رہا ہے بالکل ہی ٹھیک کر رہی ہے، ان کی تو بہت ہی زیادہ نالج ہے سائنس کے اوپر. تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے کہنے کے اوپر کیا کر دیتے ہیں، کھانا پینا چاہے کتنا بھی پسند کیوں نہ. اب شوگر پیشنٹ میٹھا چھوڑ دیتا ہے نا ڈاکٹر کے کہنے پہ، ہارٹ پیشنٹ نمک چھوڑ دیتا ہے نا، پھیکا کھانا کھائے گا اس کے کہنے پہ. ایک بے دین ڈاکٹر، کم علم کم عقل ڈاکٹر کی بات کا اتنا اثر ہوتا ہے، مگر اللہ اور اس کے رسول کی بات کا ہمارے پہ اتنا بھی اثر نہیں ہوتا کہ یہ چھوڑ دو، یہ آخرت میں نقصان ہونے والا ہے. ہم اس کی بات پہ کبھی نہیں چھوڑتے. حرام حلال جو بھی ہے ہم کھاتے جاتے، اپنی مرضی کرتے ہیں کھانے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں. ہم نہ اللہ کی بات مانتے ہیں نہ اس کے نبی کی بات مانتے. کتنی عجیب بات ہے. شاید ہمیں جہنم کا نہیں پتا، اس کی کنڈیشن کا نہیں پتا، جہنم کی آگ کیسی ہوگی، جہنم کی بیڑیاں کیسی ہوں گی، اور اس کے گرز کیسے ہوں گے جو مارے جائیں گے.
اس کے عذاب میں سے جو زقوم کا درخت، اور پھر اس کے جو آنکڑے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو چھیل دیں گے انسان کو، استغفر اللہ، پھر اس کے سانپ، اس کے بچھو، اس کی زہریلی چیزیں، قیامت کے دن کے کیا منظر ہے، کیا ہولناکی ہیں، جس کو اگر ہم بیان کرتے ہیں تو ہماری روح کانپ جاتی ہے. ہم اس کو فیل کیوں نہیں کر پاتے، اپنی نفس کو کیسے نہیں سمجھا پاتے کہ یہ میں کدھر جا رہی ہوں، میری قبر میں کیا کچھ ہوگا، تیاری میں نے قبر کے لیے کیا کر کے رکھی ہوئی ہے. قبر میں بچھو، سانپ، یہ سب چیزیں ہوں. گھر میں تو ایک چھوٹا سا بچھو آ جائے تو ہماری حالت کتنی بری ہو جاتی ہے. تو سوچیں ہم یا تو پھر بے فکر ہیں. یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو خود سمجھا کے دیکھیں. میں تو خود اپنے سے بات کر رہی ہوں کہ شاید مجھے یقین نہیں ہے، ایمان کی کمزوری ہے، شاید اس وجہ سے میں ایسی ہوں کہ میں چیزوں کو ٹھیک ہی نہیں ابھی تک کر پا رہی. اگر ان چیزوں پہ اپنا ایمان ہے تو پھر غور کریں کہ کہیں میں سست تو نہیں، ڈھیلی تو نہیں ہوں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کرنا چاہتی ہوں، شوق بھی ہے، اٹھا نہیں جاتا. اچھا میں کہوں کیسے جاگوں، روزہ کیسے رکھوں، کیا کروں. یہ مہلت چند دن کی ہے، زندگی چند دن کی ہے، یہ رمضان چند دن کا ہے، للیلۃ القدر چند دن کی، یہ راتیں بہت کم ہیں. انسان مسافر ہے. یہاں ہم نے نہ تو یہ اگلا رمضان کسی کی گارنٹی ہے کہ اگلا رمضان ملے گا، اور نہ پتہ ہے کہ زندگی 100 برس کی ہے یہاں پہ رہنا. وہ کہتے ہیں نا سما 100 برس کا، پل کی خبر نہیں. ہم نے سامان اتنا اپنے ارد گرد اکٹھا کیا ہوا ہے اور پل کی خبر نہیں ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایسی گھاٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے جانوروں کے ساتھ، اپنی دنیا کے ساتھ، جیسے کہتے ہیں نا آرام سے وقت گزار، ٹائم جیسے پاس نہیں کر رہے تھے. حالانکہ سفر تو طے کر کے پار لگنا ہے. اب جب کوئی سفر کر ہی نہیں رہا، طے ہی نہیں کر رہا، پار کیسے لگے گا؟ کام کیے بغیر انجام تک کیسے پہنچیں گے؟ کریں گے نہیں تو پائیں گے کیسے؟ اگر کچھ یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چلیں جی ابھی تو بڑا ٹائم ہے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اچھا ابھی تو بڑی عمر پڑی، ابھی تو میں ینگ ہوں، ابھی تو میرے کھیلنے کے دن ہے، یا پھر ابھی مجھے یہ بچی کی شادی کرنی ہے، مکان بنانا ہے، یہ ذمہ داریاں، وہ ذمہ داریاں، بعد میں پھر حج کر لیں گے. یہ ہم کچھ اس طریقے کے سوچ کو لے کے بیٹھے ہیں کہ ابھی عمر بڑی پڑی ہے، آخری حصے میں زندگی کا جو آخری دن آئے گا اللہ اللہ کر لیں گے، جان ماز بچا لیں گے. کیسے معلوم ہے کہ ہماری زندگی کتنی باقی رہے گی؟ آج کا دن کہیں آخری دن ہی نہ ہو زندگی کا. کس کو پتا ہے کہ ہمارا یہ آج کا دن پہلا ہے کہ آخری ہے؟ ہم کل 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 کل، کون سی کل؟ قرآن پڑھنے کے لیے آتے آتے کل کرتے 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 آج دیکھیں رمضان کا بھی اینڈ ہونے والا ہے. کچھ لوگ تو ابھی آئے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے، زندگی دے، صحت دے، وہ قرآن کے ساتھ جوڑے رکھے. کل کس کو پتا ہے کہ کون سی کل ہے؟ پھر آج ہی کو جی لیں، آج ہی کچھ کر لیں، اپنے نفس کو سمجھا لیں. پھر وہ دن انتظار کر رہے ہیں. اچھا کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی نیکیاں بتاؤ، ایسے کام بتاؤ جو آسان آسان ہو، یا پھر میرے نفس کو جو ہے نا وہ اس کے اپوزٹ نہ ہو، یعنی کہ جس میں بس آسان آسان کام بتاتے جو، جس میں نہ مجھے کوئی رسم توڑنی پڑے یا کوئی مزہ نہ ختم کرنا پڑے، بس آسان آسان اطمینان والے کام ہو، جو میرا گھر بھی ڈسٹرب نہ ہو، میرے بچے بھی ڈسٹرب نہ ہو، میرا لائف سٹائل بھی ڈسٹرب نہ ہو. تو ایسے ہو سکتا ہے جنت ایسے ملے گی؟ اتنی آسانی سے جنت مل جائے گی؟ جنت تو ہے ہی مشکل راستوں سے گزرنے کی جگہ ہے، اور جہنم کہتے ہیں بڑی آسانیوں کی جگہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جہنم کو لذتوں میں اور نفس کی خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے، اور جنت کو سختیوں میں اور مشقتوں سے گھیر دیا گیا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم انجوائے کرتے کرتے، ٹائم سپینڈ کرتے کرتے، کبھی کبھی گھومتے پھرتے ہم، چلو جی یہ رمضان آتا ہے اس کے اندر پھر ہم کر لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، اللہ اللہ کر لیتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں ہو آتے ہیں، اور یہ جو اس کے بعد پھر ہم پھر اپنی واپس زندگی میں مشغول ہو جائیں گے جیسے ہی عید آئے گی. ایسا ہی کچھ اگر ذہن بنایا ہوا ہمارے نفس نے تو پھر اس سے بڑا کوئی دھوکہ ہم نے اپنے آپ کو دے کے نہیں رکھا ہو. اگر سوچ یہی ہے کہ
کہ چلو جی کل پہ یہ کام کروں گی، چلو کوئی بات نہیں، تھوڑا تو کر ہی لیا میں نے، اتنی تو دورہ قرآن بھی کر لیا، نمازیں بھی پڑھ لی ہیں، باقی ابھی اتنا ریگولر ہر وقت تو نہیں نا اب یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، ابھی مجھے اپنے گھر کے بھی کام ہے، میری جاب بھی ہے، بچے بھی ہیں، بچوں کے آگے ایگزام ہے، کل پھر اب دیکھیں گے، ابھی نیکسٹ نا ابھی اگلا پلان بنائیں گے، اس طرح کا نفس اپنے آپ کو تسلیاں دے رہا ہے کہ کل کرتے ہیں، باقی کام کل۔ تو جو لوگ اپنے کام کل پہ ڈالتے ہیں، ابھی نہیں میں آ سکی، میرے بچوں کے ایگزام تھے، میں کل پھر آؤں گی، کل کس نے دیکھا ہے؟ جو آج نہیں کر سکتا وہ کل نہیں کر سکتا۔ زندگی ہمیشہ آج کا نام ہے، کل جو کل جس کو کہتے ہیں نا وہ آج آ چکی ہے، ہم نے اپنی زندگی کے 30-40 سال کل کل کرتے کرتے آج کر دیے ہیں۔ آج ہے وہ دن، سوچ لیں کہ جس دن مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ آج کی رات ہو سکتی ہے، یہ آج کا دن ہو سکتا ہے، یہ یہی رمضان ہو سکتا ہے، کل کس نے دیکھا ہے؟ واللہ آج ہمارے گروپ کے اندر میسج آیا، افطاری کا ٹائم تھا، اور ایک ہماری ساتھی ہیں دورہ قرآن کروا رہی تھی 2 ٹائم پہ، صبح بھی جا رہی تھی، شام کو بھی جا رہی تھی، مغرب کے قریب ان کی ڈیتھ ہو گئی آج، اور گروپ پہ میسج جا رہا تھا، کہیں موٹر سائیکل پہ جا رہی تھی، دورہ قرآن ہی آئی تھنک شاید کروانے جا رہی تھی، اور ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ ماشاءاللہ تبارک، وہ تو اچھے کام کے مقصد کے دن رات ان کے بارے میں بتاتے ہیں، دن رات وہ جو ہے نا دورہ قرآن کی کلاسز میں ڈبل ڈبل دورہ قرآن کروا رہی تھی، مجاہدہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دی، اللہ تعالیٰ ان کی بہترین مغفرت کرے۔ تو اس نے تو آج اپنے آپ کو استعمال کر لی ہے، اپنے آج کی کمائی کر رہی ہے، ہم کل، کون سا کل؟ جو کام آج نہیں کر سکا اے نفس، تو کل بھی نہیں کر سکتا، تیرے لیے کل بھی کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا آج مشکل لگ رہا ہے، کل تو اور زیادہ مشکل لگے گا، آج تو پھر بھی شاید ہم اپنے نفس کو سمجھا کے بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کل تو اور زیادہ بھاری لگنا شروع ہو جائے نا کہ میں کیسے کروں گی۔ جو آج ہماری فیلنگ ہے نا قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن کا دور کرتے ہوئے، للت القدر کے اس ٹائم کے اوپر جو احساسات ہیں، کل کا، کل تو میرے خیال سے جیسے عید آنی ہے ہمارے احساسات ہی بدل جانے۔ تو یہ وہ ٹائم ہے، یہ جو جوانی ہوتی ہے نا، جوانی میں انسان جو کام کر سکتا ہے نا، اس کو اگر ڈیلے کرتا جاتا ہے نا، بعد میں نہیں ہوتی۔ جو صحت میں کام کر کہتے ہیں نا کہ وہ اپنی صحت کو اور وقت کو غنیمت جانو، جو کام آج آپ رب کو منا سکتے ہو نا کر کے، وہ کل نہیں کر سکتے۔ اور اگر تو ہم اس بات کو صاف صاف سمجھ نہیں نہ رہے، تو ہم سے بڑھ کے بے وقوف، حماقت کرنے والا، ہم سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے کہ جو ہم اس حقیقت کو آج نہیں سمجھ رہے، ہماری عقل کہاں چلی گئی ہے، ہم اتنی بڑی حقیقت کو سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے کہ کل آنے والی ہے۔ یا پھر ہم ایک اور اپنے آپ کو کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ شاید میں ایسی لذت اور خواہشات کو جو نا حریص ہوں، یہ دنیا کے جو شوق ہیں، میلے ہیں، انجوائمنٹ ہے، ایسے مزہ آتا ہے، میں کیا کروں نا، یہ ساری چیز، پارٹیاں، دوستیاں، فن، گیمز، سب اچھی لگتی ہیں، مجھے انجوائمنٹ پسند ہے۔ اگر لذت پسند ہے، اگر اتنا شوق ہے، تو کیوں نہیں اس کی تلاش کرتے؟ جنت تو لذتوں سے بھری ہوئی ہے، اگر واقعی آپ جینونی لذت، انجوائمنٹ چاہتے ہیں، جیسے ہم لوگ تو الحمدللہ ہم بھی کرتے تھے، مگر جب پتا چلا کہ یہ تو عارضی ہے، مستقل انجوائمنٹ کدھر ہے، اس جگہ کی پھر ہم تلاش کریں نا۔ اگر یہ ہماری نفس ہمیں سمجھا رہا ہے کہ مجھے انجوائمنٹ پسند ہے، تو پھر پرماننٹ انجوائمنٹ کے لیے تیاری کریں نا۔ یہ جو عارضی وقتی تھوڑی سی انجوائمنٹ ہے، ایک لقمہ کھانے کے چکروں میں 1000 لقموں سے محروم ہونے لگے، یہ کوئی عقل مند ہے؟ جیسے فار ایگزامپل ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم نے 3 دن جو ہے نا ٹھنڈا پانی نہیں پینا اس میڈیسن کے ساتھ، نہیں تو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ہم وہ 3 دن اگر برداشت کر جائیں، اس کے بعد ٹھیک ہو گئے، تو ساری زندگی وہ ٹھنڈا پانی۔ تو اگر ہم 3 دن اگر اس انجوائمنٹ کو برداشت کر لیں، تو پھر انجوائمنٹ ہی انجوائمنٹ ہے، اگر واقعی انجوائمنٹ کا شوق ہے، ہم سب کو ہے، کس کو نہیں ہے؟ کہ ہم لوگ، یہ جو مولوی حضرات ہوتے ہیں، یہ جو اپنا من مار کے رہ رہے ہیں، یہ جو ہم سارے اپنا من مار کے
آج جاگ بھی رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، دنیا کی ساری وہ جس کو ہم لذتیں کہتے ہیں، اگر ہم وہ چھوڑ کے اللہ کو راضی کرنے بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں وہ لذتیں چاہیے جو ہمیشہ کی ہوں، عارضی نہیں چاہیے، پرماننٹ چاہیے. اور پھر اگر سیکنڈ چیز، اگر ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ مجھ سے تو تکلیف برداشت نہیں ہوتی، یہ بڑا مشکل کام ہے، دین کو پریکٹس کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو اب یہ سوچیں کہ جو یہ اتنی تھوڑے دن کی تکلیف ہے، اگر یہ برداشت نہیں ہوتی تو ہمیشہ کی تکلیف کیسے برداشت کریں گے؟ جو قیامت کے دن اور جہنم کی آگ، اس کے ساتھ جو تکلیفیں جڑی ہوئی ہیں، تو پھر وہ کیا 3 دن، 3000 دن ان نعمتوں سے محروم ہو کے اس تکلیف کو برداشت کر سکیں گے؟ کیسے یہ ہم کیسا سودا، یعنی اپنے آپ کو اپنے عقل کو، شعور کو جگا کے تو دیکھیں ہم کیا کر کے رہے ہیں. ایک وقتی ٹیمپریری چیز کے لیے پرماننٹ کی انجوائمنٹ کو چھوڑیں، وقتی تکلیف کو برداشت کرنے کے چکروں میں پرماننٹ تکلیف کو مانگ رہے ہیں. یہ کوئی عقل مندی والا سودا تو نہیں ہم کرے. جو جہنم کا آگ جو تکلیف سے بھری ہوئی ہے اور اتنی لمبا ٹائم پیریڈ ہے، وہ ہمیں چاہیے. وقتی تکلیف ہم نہیں برداشت کر سکتے. 2 وجہ ہیں ہم نے اپنے نفس کو ڈھیلا کیا ہوا ہے. ایک، یا تو ہم کفر، کہیں چھپا ہوا کفر ہے ہمارے اندر کہ قیامت کا حساب جو ہے نہیں ہونا. یہ تو یا تو پھر ہمارے اندر یہ کوئی عقیدہ کہیں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے جس وجہ سے، ورنہ تو صحابہ کرام کانپتے ہوتے تھے، رو رو کے ان کی داڑیاں گیلی ہو جاتی تھی، بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتے. اور ہم تو نہیں ہو رہے. کہیں اللہ نہ کرے کہیں چھپا کفر تو نہیں ہے، یا پھر پاگل، بے وقوف، جاہل تو نہیں ہے ہم، حماقت تو نہیں ہے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جو روٹی کا ایک ٹکڑا ہے جس کے اوپر ہم بھروسہ کر کے اور ہم کچھ بھی نہیں کرے، چند دن کی یہ جو روٹی کے ٹکڑوں کے پیچھے ہم کوئی کوشش نہیں کرے آخرت کے لیے. اور ہم سے بڑا جاہل کون ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے. سمجھدار ہے وہ جو کنٹرول کر لے اپنی خواہشات کو، اور موت کے بعد کے لیے وہ تیاری کر لے. اور احمق ہے، بے وقوف ہے وہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے اور بغیر عمل کے اللہ کے اوپر امیدیں لگا کے بیٹھا رہے. اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو کچھ بھی نہ کرے اور کہے کہ بس اللہ تعالیٰ، اللہ غفور الرحیم ہے. جتنی مدت آخرت میں رہنا ہے اس قدر تو تیاری کریں. دیکھیں اب ہم سب کو پتا ہے کہ ٹائم زون آخرت کا بہت بڑا ہے، تو کم از کم جتنے زندگی بعد کی ہے اتنی ایفرٹ بھی تو کرنی ہے نا ہمیں. اب ہم اتنے تو سمجھدار ہیں کہ ہمیں جب سردیاں آتی ہیں تو ہم سردیوں کے لیے ارینجمنٹ تو کیے ہوتے نا، اتنے بلینکٹ بھی ہمارے پاس ہیں، سردیوں کے کپڑے بھی ہم نے اتنے رکھے ہوتے ہیں، آگ کا انتظام، ہیٹر کا انتظام، گیزر کا انتظام، اتنے سارے انتظام ہم سردیوں کے کر کے رکھتے ہیں. ہمیں کتنے ٹائم کے لیے سردیاں آتی ہیں؟ 4 months، 5 month، چلیں جی ہارڈلی کرنے. اور ہمارا گھر، اور ہم اکثر کہتے ہیں کہ جب سردیاں جاتی ہیں تو سب سے زیادہ اس کو جو پیک کرنا ہوتا ہے نا ہمارے سارے گھر کو، تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. گرمیوں میں تو چلو چند ایک کپڑے ہوتے ہیں، ساری چیزیں بڑی ہلکی ہونا شروع ہو جاتی، مگر وہ کچھ دنوں گرمیاں، حالانکہ وہ ٹائم پیریڈ زیادہ ہوتا ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں سردیوں کے لیے زیادہ سامان، زیادہ ارینجمنٹ کر کے رکھتے ہیں. اتنے سمجھدار ہیں. تو پھر وہ جو جہنم کی سردی ہے، جہنم کی ایک وادی ہے جس میں بڑی شدید سردی ہوگی، تو اس کے لیے کیا تیار کیا ہوا ہے؟ کچھ تیاری ہے؟ کچھ بھی نہیں. دنیا سے اتنی محبت، اور جس سے ایک دن تو جدا ہونا ہی ہونا. دنیا میں تو نہیں رہنا، یہاں تو مسافر ہیں. اور نہ یہاں کی چیزیں، اپنے گھر کو ذرا ایک وقت کے لیے آنکھیں، نظریں گھما کے دیکھیں، یہاں کا کوئی سامان ساتھ نہیں جائے گا. یہ جب میں پڑھی تھی اور میں اپنے گھر کو دیکھ رہی تھی، کچھ نہیں ساتھ جانا، ایک چیز گھر کی ساتھ نہیں جانی. جن مکانوں میں رہنا ہی نہیں ہے ان کو اتنا عالیشان بنایا ہوا، اتنا سجایا ہوا، اور جس گھر میں جانا ہے، جس کو قبر کہتے ہیں، اس کی فکر ہی نہیں ہے. ہم سے بڑا کوئی بے وقوف ہوگا اس دنیا میں؟
اور جن لوگوں میں رہنا ہمارا بڑا دل لگ رہا ہے نا، لوگوں کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں، کلاسز چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں میں دل لگ رہا ہے، پھر لوگوں میں عزت بھی چاہیے، لوگوں میں تعریفیں بھی چاہیے، لوگوں کی آنکھوں میں محبت ہمارے دماغوں پہ چڑھی ہوئی ہے، لوگوں کی محبتوں نے ہمارے پاؤں کی بیڑیاں بنائی ہوئی ہیں نا. تو آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، ہم سب سوچ رہے ہیں، میں بھی سوچ رہی ہوں، اسی لیے میں سوچ رہی ہوں تو میرے اپنے آپ پہ بعض دفعہ شرمندگی ہوتی ہے کہ زمین پر جب سارے لوگ جو عزت کرتے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں اور بات بھی مانتے ہیں، جو آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے کنٹرول میں ہیں، تو چند سالوں کے بعد کس نے ساتھ رہنا ہے؟ نہ میں نے رہنا ہے، نہ ان لوگوں نے رہنا ہے، کسی نے بھی نہیں رہنا. ایک ٹائم آج سے تقریباً 20-25 سال لگا لیں، چلیں جی کھلا لگا لیں، اس سے بھی زیادہ جینے کی خواہش ہے تو 40-50 سال لگا لیں. ایک زمانے کے بعد نہ میں ہوں گی اور نہ یہ سب لوگ ہوں گے جو تیرا ذکر کرتے تھے، کوئی بھی نہیں ہوگا. کچھ سالوں کے بعد ہم سب نہیں ہوں گے. جیسے اپنے چند سال پیچھے چلے جائیں نا، وہ لوگ جن کی باتیں کہانیاں ہماری والدہ کیا کرتی تھی، کبھی نانیوں کی باتیں بتاتی تھی، کبھی دادیوں کی یا پھر کسی کی، آج وہ سبھی نہیں. وہ جو ہمارے ساتھ تھے اور وہ جو جن کا ذکر کرتے تھے وہ سبھی نہیں ہیں. تو آج ہم نہیں ہوں گے اور ہمارا ذکر کرنے والے بھی کچھ سالوں کے بعد نہیں ہوں گے، تو پھر کن کے ساتھ دل لگا ہوا؟ پھر کچھ دنوں کے بعد بس جب موت نزدیک آ جائے گی تو اب کچھ کرنا نہیں چاہیے. اپنے آپ کو سوچے میں نے کیا کرنا ہے. یہی تو سرمایہ تھا جو زندگی میں اللہ کی راہ میں لگانا تھا، اللہ کے ساتھ تجارت کرنی تھی. ساری زندگی ضائع کر دی، سارا کچھ اجاڑ دیا ہم نے، زندگی کا بڑا حصہ ضائع کر دیا. اور پھر اگر ہمارے گھر کے باہر کوئی قبرستان ہے نا، ایک لمحے کو جا کے وہاں دیکھو، قبرستان کہیں قریب ہو تو غور کریں کہ ایک بڑی دنیا وہاں سو رہی ہے، بڑا لشکر وہاں پہ سویا ہوا ہے، بڑے بڑے بہادر بھی، بڑے بڑے جرنیل بھی، بڑے بڑے طاقتور بھی، بڑے بڑے اثر و رسوخ والے بھی، بڑے بڑے نامور بھی، بڑے شہرت والے لوگ وہاں سو رہے ہیں. اور وہ سارے تمنا کرتے ہیں کہ کاش ایک روز زندگی کا مل جائے تو اپنے گناہوں کا کفارہ کر سکے. اگر وہ ہمارے پاس آئے نا، اگر مانگنے کے لیے، تو وہ ساری دنیا دے کے ہم سے ایک دن ہمارا مانگے. یہ جو ایک دن ہے ہمارا، جس کی آج ہم قدر نہیں کرتے، یہ ایک دن بھی ان کے لیے کتنا ویلیو رکھتا ہے. وہ ساری دنیا دے دیں اس ایک دن کے لیے کہ کاش دنیا میں ایک دفعہ واپس چلا جاؤں، تو پھر سجدے سے سر نہ اٹھاؤں. کتنی ان کی نظر میں یہ دنیا کی ویلیو ہے. اور ہمیں ہے کہ شرم ہی نہیں آتی، جی جی کے بھی ضائع کیے جا رہے ہیں. اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، اپنے ظاہر کو میں اتنی سنوارتی ہوں اور اپنے باطن کو اتنا گندا کیا ہوا ہے، اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے. یہ بھی عقل مندی والی بات ہے. ہم نے اپنے مال سے خوش ہے، اپنی زندگی سے خوش ہے، اپنے آپ میں خوش ہے، اور اپنے رب، اپنے مالک کو ناراض کر کے بیٹھا ہوا. یہ کیا، یعنی کہ ہمارا نفس ہمیں کس طرح سے تسلیاں دیتا ہے، اور میں سوتی کیسے ہوں سکون سے کہ میں کیا ٹھیک کر کے بیٹھی ہوئی ہوں زندگی میں. اپنے آپ کو کچھ نصیحتیں آج انشاءاللہ میں بھی کرتی ہوں کہ جو نصیحت کی جا رہی ہے نا، اسے منہ نہیں پھیرنا، ورنہ تو پھر آگ پہ دل راضی ہو جائے گا. اور اپنے دل کو تسلی دینی ہے کہ ہاں جو بھی کوئی نصیحت کرے اس کو مان جائے، ایکسیپٹ کریں. قرآن جو نصیحت کر رہا ہے، کوئی ایمان والا نصیحت کر رہا ہے، کوئی خیر خواہ نصیحت کر رہا ہے، تو اس کو مان جائے. یہ ایکسیپٹنس کا جو رویہ ہے نا، وہ اپنے اندر لے کے آنا ہے. اور اپنا نفس دیکھیں نا کہ یہاں ہم سب اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے، تو اس کے لیے علاج یہی ہے کہ تہجد کو پکڑ لینا انشاءاللہ باذن اللہ، اور رونا ہے، خوب رونا ہے، راتوں کو رو رو کے اپنے رب کو منانا ہے. اور پھر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اس سے نفس بڑا ٹھیک ہوتا ہے. غریبوں کے ساتھ ان کی مدد کرنی ہے، یتیموں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا ہے. اگر یہ سارے کام نہیں ہو پا رہے، مشکل لگ رہا ہے، جی رشتہ دار نہیں ٹھیک ہو رہے، راتوں کو نہیں جاگا جا، رویا آنسو ہی نہیں آ رہے اتنے، بھائی مجھے رونا نہیں آتا، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے. اور پھر تو بڑی مشکل ہو گئی ہے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ نا امیدی تو کفر ہے، مگر پھر بھی کوئی صورت تو نکالنی ہے نا، اپنے آپ کو مصیبت سے تو نکالنا ہے.
اپنے آپ کو پھر غم اپنے اوپر غم کریں، اپنے اوپر روئیں کہ مجھے رونا نہیں آتا. اگر آنسو کہیں اپنے آپ کو ہلا ہلا کے نہ سوچیں کہ میں کیوں نہیں رو پا رہی. اگر رونا نہیں آتا نا تو رونے کی کوشش کریں. اگر رونا آ جائے تو پھر امید باقی ہے. کہیں آنسو نکل رہے ہیں تو پھر امید باقی ہے کہ شاید کہیں کوئی چنگاری ہے جس کو ہم جلا کے تو اپنے اندر نور پیدا کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو ٹھیک کریں، کوشش کریں، دعائیں کریں. اپنے رب سے بار بار یہ جو دن گزرے گڑ گڑا کے اپنے رب سے خود بھی دعا کرنی ہے اور اپنے نفس کو بھی سمجھانا ہے، اس کو کنٹرول بھی کرنا ہے اور فریاد بھی کرنی ہے رب سے، یا اللہ تعالیٰ تو اس نفس کو اپنے حوالے کر لے. میں بڑی گنہگار ہوں، تو مجھے ہدایت دے دے. تو میرے معاملات اپنے اختیار میں کر لے، میرا دل تو اپنے اختیار میں کر لے، میرے نفس کو تو اپنے اختیار میں کر لے. یا اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، تیری دنیا کے جس حال میں بھی تو رکھے میں راضی ہوں. اور یا اللہ تعالیٰ میری آخرت کو سنوار دے، اور آخرت میں جس دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، وہ دن بڑا ہی سخت ہے. وہ دن ایسا ہے کہ اس دن اگر اللہ نے بات نہ کی، یا رب ناراض ہوا، تو اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں، اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہے جس دن اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. ابھی بھی ناراض ہے ہم سے، ہم نے ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں کہ رب کو راضی کر سکیں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے کام لے لے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ اس دن منایا نہیں جائے گا. ابھی تو ہم منا سکتے ہیں، ابھی ہم جاگ سکتے ہیں، ابھی ہم سجدوں میں رو رو کے اپنے رب کو اللہ تعالیٰ کو منانا مشکل نہیں ہے، اپنے نفس کو منانا مشکل ہے. خود کو منانا مشکل ہے کہ میں نے رب کو منانا ہے، خود کو اس چیز پہ منانا ہے کہ میں نے دنیا چھوڑنی ہے رب کے لیے. یہ دنیا رب کی ذات کے لیے دنیا کو لگا دیں، اپنے گھروں کو رب کے لیے کھول دیں، اپنے بچوں کو رب کی راہ میں لگائیں، ان کے ساتھ خوش ہوں مگر اس لیے کہ رب نے دیے ہیں، اس وجہ سے میں اس کے ساتھ خوش ہوں. اپنے گھروں سے محبت کریں کہ اس رب نے گھر دیے ہیں اس لیے مگر میں نے یہاں نہیں رہنا ہے. یہ پکی بات ہے. اس چیز کو اپنے دل سے نکال دیں کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے، اور اپنے آخرت کے لیے تیاری کر کے رکھیں. جو وقت، جو چانس، جو اپرچونٹی ملتی ہے نا اس کو ضائع نہیں کرنا. جو دن ملتا ہے اس کو ضائع نہیں کرنا ہے، جو رات ملتی ہے اس کو ضائع نہیں کرنا. حدیث سے، قرآن سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں لیلۃ القدر میں ایسے ہو جائے گا، بس اپنی جان کو کھپا دینا کہ میں نے لیلۃ القدر پانی ہی پانی ہے. میرے رب نے، اس کے نبی نے کہا میں نے جاگ نہیں جاگ. اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہم سدھار سکیں، بس اللہ کی توفیق سے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین. ابھی ہم دعا کی طرف آتے ہیں. دعائیں جو سسٹر کرنا چاہتی ہیں ضرور، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو اپنے لیے اور اپنے رب کو منانے کے لیے جو کلمات زبان سے نکلتے ضرور نکالیں. جو آج تو اگر سوچے ایک لمحے کو کہ یہ لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر تو آخری راتوں میں تو اللہ کے نبی کہہ کے گئے ہے ہی ہے، اور فرشتے بھی ہیں، اور رب منانے کے لیے بیٹھا ہے کہ تم مجھے منا لے میں مان جاؤں گا. تو کیوں نہ پھر اپنے رب کو دعا کر کے منا لیا جائے. اس سے بڑی کیا اپرچونٹی ہوگی ہمارے پاس کہ ہم اپنے رب کو منا لیں. تو جو سسٹر کل ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت پیاری، اللہ تعالیٰ ان کی ساری دعاؤں کو قبول فرمائے. اور جو آج سسٹر کرنا چاہتی ہیں وہ اپنا ہینڈ ریز کریں تاکہ ہم انشاءاللہ اپنے پروگرام کو یہاں دعاؤں کے ساتھ ختم کرتے ہیں. جی جی سلمہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين
یا اللہ رحم کا معاملہ کر دے، یا اللہ کرم کا معاملہ کر دے، یا اللہ یا اللہ ہم آپ کے گنہگار بندے ہیں، یا اللہ یا اللہ ہم آپ کے خطا کار بندے ہیں، یا اللہ یا اللہ ہم آپ کے سیاہ کار بندے ہیں، یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں، یا اللہ آپ ہی کے بندے ہیں، یا اللہ آپ ہم سے ناراض نہ ہونا، یا اللہ آپ ہم سے ناراض نہ ہونا، یا اللہ ہم پر رحم کا معاملہ کر دینا، یا اللہ ہم پر رحم کا معاملہ کر دینا، یا اللہ جو گناہ ہم نے جان کر کے جو انجانے میں ہوئے، یا اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ ممکن نکر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرما دیجیے، یا اللہ ممکن نکر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، یا اللہ ہمیں مانگنے کی صلاحیت عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، یا اللہ ہمیں مانگنے کی صلاحیت عطا فرما دیجیے، یا اللہ دونوں جہان میں بھلائیت عطا فرما دیجیے، یا اللہ دونوں جہان میں بھلائیت عطا فرما دیجیے، یا اللہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو، یا اللہ جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہو، یا اللہ تو آپ ہم سے راضی رہنا، یا اللہ آپ ہم سے راضی رہنا، یا اللہ آپ ہم سے راضی رہنا، یا اللہ ہم آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے، یا اللہ آپ ہم سے ناراض نہ ہونا، یا اللہ آپ ہم سے ناراض نہ ہونا، یا اللہ ہمارے ماں باپ کا سایہ یا اللہ ہمارے سروں پر سلامت رکھیے، یا اللہ جن کے ماں باپ یا اللہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے، یا اللہ ان لوگ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے، آمین یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دینا، یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دینا، یا اللہ اگر ہم نے جانے انجانے میں یا اللہ کوئی گناہ کیا ہو، یا اللہ اسے معاف فرما دیجیے، یا اللہ اگر ہم نے جانے انجانے میں ہمارے ماں باپ کا دل دکھایا ہو، یا اللہ اسے معاف فرما دیجیے، یا اللہ اسے معاف فرما دیجیے، آمین یا اللہ زندگی اور موت تک کا سفر آسان بنا دیجیے، یا اللہ زندگی اور موت تک کا سفر آسان بنا دیجیے، یا اللہ ہمیں ليلۃ القدر نصیب فرما دیجیے، یا اللہ آمین ہمیں ليلۃ القدر نصیب فرما دیجیے، یا اللہ یا اللہ ہماری دعاؤں میں، یا اللہ ہماری عبادتوں میں، یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ لیکن یا اللہ آپ کے لیے، یا اللہ ہماری نیتیں آپ جاننے والے ہیں، یا اللہ ہماری نیتوں کے حساب سے اجر دینا، یا اللہ ہماری نیتوں کے حساب سے اجر دینا، یا اللہ ہمیں آمین یا اللہ دوزخ کی آگ یا اللہ ہم سب پر حرام فرما دینا، یا اللہ اللہ آمین یا اللہ یا اللہ جتنے بھی لوگ یا اللہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمارے بھائی تمام مسلمان یا اللہ جو فلسطین میں ہے، یا اللہ ان کی مغفرت یا اللہ ان پر رحم کا آمین معاملہ فرما دیجیے، یا اللہ ان پر رحم کا معاملہ فرما دیجیے، یا اللہ ان پر کرم کا معاملہ فرما دیجیے، یا اللہ یا اللہ ان کے پاس غیب کی مدد فرما دیجیے، اللہ آپ کی یا اللہ ان کے پاس غیب کی مدد فرما دیجیے آپ کی، یا اللہ فلسطین میں مدد فرما دیجیے، یا اللہ ان پر رحم کا اور عافیت والا معاملہ عطا فرما دیجیے، یا آمین اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جامع کوثر پینا نصیب فرما دیجیے، یا آمین اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جامع کوثر پینا نصیب فرما دیجیے، یا اللہ نبی آمین کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں شرک اور بدعات سے محفوظ رکھیے، آمین آمین یا اللہ ہمیں موت آئی تو یا اللہ قرآن کی حالت میں آئے، یا اللہ ہمیں آمین موت آئی تو وضو کی حالت میں آئے، یا اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں آمین قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں آمین قرآن سے شفا لینے کی توفیق عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں قرآن سے شفاعت لینے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم آمین إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رحيم، آمین فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا أكرم الأكرمين برحمتك يا رب العالمين، یا اللہ یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، اللہ ان سب کے تمام دلوں کی دعائیں قبول فرما لیجیے، یا اللہ ہمارے استادوں کو صحت والی زندگی عطا فرما دیجیے، یا اللہ ان لوگوں کو صحت اور حیات والی زندگی عطا فرما دیجیے، یا اللہ ان لوگ کا سایہ یا اللہ ہمارے سروں پر سلامت رکھیے، یا اللہ ہم سے اور نیک دین کے کام لینے والا بنا دیا، اللہ ہمیں یا اللہ آمین ہم سے آمین نیک کام لینے کی توفیق عطا فرما دیجیے، آمین آمین یا رب العالمین رب اللهم صل العالمین على سيدنا محمد محمد رسول آمین الله آمین حميد مجيد. آمین جزاک اللہ خیر سلمہ، اللہ تعالیٰ ساروں کی جو دلی مرادیں ہیں پوری کرے، یا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم رب سے راضی ہو جائیں، اور ہم جب دنیا سے جائیں تو نفس مطمئنہ کی حالت میں جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ فرشتے لینے آئے جن سے
ہم دیکھ کے سمجھ جائیں کہ یہ جو نفس ہے نا ہمارا مطمئن ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے راضی رہے ہم، تو ہی اس نفس کے ساتھ ہم دنیا سے راضی جا سکتے ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے نا جائز حاجات کو پورا کرے اور للیلۃ القدر نصیب فرمائے. اور جہنم کی آگ سے اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس اللہم اجرنی من النار. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے دور دور تک جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے پیاروں کو. ہم نہ دنیا میں ان کی تکلیف دیکھ سکتے ہیں نہ آخرت میں دیکھ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہماری فیملی کو دنیا کی بھی تکلیفوں سے محفوظ رکھے اور آخرت کی بھی تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بھی یہاں سلامت رکھے تاکہ جس کے بدلے ہم وہاں پہ روشنی پا سکیں. اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو سلامت رکھ سکیں. اللہ تعالیٰ دنیا کی جو لغویات ہیں، خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دور کر دے. ہمارے دل میں صرف اپنی محبت کافی کر دے. ہم آخرت کا غم لگا دے یا اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو. اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار کا ہمیں شوق لگا دے، جنت کا شوق لگا دے اور جہنم کا خوف ہمارے دل میں بیٹھ جائے تاکہ ہم کوئی کام کریں تو دور سے ہی ہمیں احساس ہو جائے کہ نہیں یہ نہیں کر سکتے ہم لوگ، ہم مسلمان ہیں، اس کے بدلے آخرت بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اس طرح کا خوف پیدا کر دے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو آپ سب کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کی دلی مرادیں پوری کرے اور ہمیں جو ہے سب ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں. جیسے فلسطین کے بارے میں لوگوں کو کہا جاتا ہے بار بار، تو آپ لوگوں نے ضرور یاد رکھنا ہے فلسطین کے جو بہن بھائی ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب کی تکلیفوں کو دور کرے، اگر کوئی بیمار ہے تو ان کی تکلیفوں کو دور کرے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.